طلاقیں اگر ایک مجلس میں ایک وقت میں دے دی جائیں تو وہ 3 شمار نہیں ہوں گی۔ بیوی اپنے شوہر پر حرام نہیں ہے اور نہ ہی دوبارہ ساتھ رہنے کے لیے حلالہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 3 طلاق کو 3 کہنے والے کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاق 3 نہیں ہوتی۔ ان حضرات کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں یہ بھی تو نہیں لکھا کہ اگر کوئی قرآن کے طریقے کے خلاف ایک ہی وقت میں 3 بار طلاق 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 بولے گا تو وہ 3 طلاق ہو جائیں گی اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی تو کہیں نہیں لکھا۔ ہاں، اس سے کسی کو اختلاف نہیں کہ قرآن بتاتا ہے کہ طلاق کتنی ہے اور کب ہے۔ اصولاً ہر چیز کا، ہر کام کا جو طریقہ قرآن نے بتایا وہی اصل ہے، اور باقی جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں وہ اس کام کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ پہلی طلاق ایک طہر میں ہے، پھر اگر دوسری طلاق دینی ہو تو اگلے کسی طہر میں ہوگی۔ جب اگلی طلاق کا وقت ہی ابھی نہیں آیا، ایک طہر میں ایک واقعہ ہوتی ہے، تو پھر اگر اگلی طلاق یعنی دوسری تیسری دے بھی دی تو کیسے واقعہ ہوگی؟ جیسے ایک وقت میں فجر کے وقت آپ کی فجر کی ہی نماز ادا ہوگی، آپ نے ظہر ادا کر بھی دی تو کوئی عقل مند مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب جب فجر کے ساتھ ظہر بھی پڑھ ہی لی ہے تو ظہر بھی ادا ہو گئی، کیونکہ بھی ظہر کا وقت آیا ہی نہیں۔ دوسری طلاق بھی تبھی شمار ہوگی جب دوسری مرتبہ کا وقت آئے گا۔ یہ بات بھی اللہ نے قرآن میں واضح کر دی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ طلاق ایک بار میں نہیں بلکہ 2 مرتبہ 2 مختلف اوقات میں ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف و تسریح باحسان۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، بس اس کے بعد بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، رجوع کر لینا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ مطلب یہ کہ مسلمان کو طلاق کے بعد بیوی سے رجوع کر کے اپنے پاس روک لینے یا طلاق دے کر احسان کے ساتھ اپنے سے جدا کرنے کا 2 مرتبہ حق حاصل ہے۔ البتہ تیسری طلاق کے بعد یہ حق نہیں، کیونکہ اس کے بعد بیوی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتی، اس سے نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ نکاح، یہاں تک کہ وہ کسی اور شخص سے آباد ہونے کی نیت سے باقاعدہ نکاح کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو اس کے بعد پہلے خاوند سے اس کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے صاف واضح ہے کہ ایک ہی مرتبہ 3 طلاقیں دے دینا یا ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 شمار کر کے بیوی کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دینا قرآن کے حکم کے خلاف ہو جانا ہے۔ لفظ مرتان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جس کا مطلب ہے 2 مرتبہ۔ عربی لغت میں مرہ کا مطلب ایک وقت یا ایک مرتبہ ہے، اور مرتان کا مطلب 2 مختلف اوقات، ایک کے بعد دوسرا وقت یا دوسری مرتبہ، یعنی دونوں اوقات میں فرق ہوگا۔ مرہ کا لفظ قرآن میں کئی اور جگہ بھی استعمال ہوئے جو واضح طور پر مختلف اوقات کو ظاہر کرتا ہے، جیسے سورہ توبہ میں ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے؟ سورہ نور میں اجازت کے اوقات کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں ہے 3 مرات، تمہارے غلام، لونڈی اور نابالغ بچے 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کرے۔ اب اوقات کو بھی الگ الگ بتا دیا گیا کہ یہ مختلف اوقات ہیں۔ من قبل صلاة الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم۔ ایک نماز فجر سے پہلے، دوسرے جب تم دوپہر کے وقت آرام کے لیے ہلکے کپڑوں میں ہو، اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہاری بے پردگی کے وقت ہیں۔ یہاں 3 مرات 3 اوقات سے مطلب الگ الگ 3 اوقات ہیں، نہ کہ ایک ہی وقت میں 3 اوقات کا ایک ساتھ جمع کرنا۔ اگر الطلاق مرتان سے 2 بار طلاق بولنا تھا تو مرتان کی جگہ طلاقتان ہوتا۔ مرتان سے مراد لفظ طلاق کی تکرار یا عدد نہیں، بلکہ الگ الگ 2 دفعہ 2 مختلف وقتوں میں طلاق دینا ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی طلاق ہوتی ہے، چاہے طلاق کا لفظ 3 بار یا اس سے بھی زیادہ بار بول دیا جائے، کیونکہ اس شخص نے ایک ہی مرتبہ طلاق دی۔ ایک وقت میں کوئی 3 بار طلاق کا لفظ بول بھی دے تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے۔ سورہ طلاق کی پہلی آیت کو دیکھیے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ۔ اے نبی، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو
اور عدت کا شمار رکھو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب طلاق دی جائے تو اس کے وقت اور تاریخ کو یاد رکھا جائے، عدت کا شمار پوری احتیاط کے ساتھ کیا جائے۔ تو اگر ایک ہی وقت میں 3 بار طلاق 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 بول کر عورت فارغ ہو جاتی ہو تو پھر کیسی تاریخ، کیسا عدت کا شمار رکھنا؟ اسی لیے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک طلاق رجعی شمار کرنا، جس کے بعد عدت کے اندر خاوند کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہو، قرآن کریم کی روح سے زیادہ صحیح ہے۔ اب آتے ہیں احادیث کی طرف، جہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی ابو رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں 3 بار طلاق دے دینے پر بھی رجوع کا حکم دیا۔ مسند احمد کی حدیث ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت رکانہ بن عبدالیزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں اور اس پر شدید غمگین ہوئے۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے دریافت فرمایا، تم نے اپنی بیوی کو کیسے طلاق دی ہے؟ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے اسے 3 طلاقیں دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں؟ رکانہ نے عرض کی، جی ہاں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ صرف ایک ہی طلاق ہے، پس اگر تو چاہتا ہے تو اپنی بیوی سے رجوع کر لے۔ رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ اسی وجہ سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے یہ تھی کہ طلاق ہر طہر کے وقت ہوتی ہے، یعنی ایک طہر میں ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ اب صحیح مسلم کی حدیث سنیے، سیدنا ابن عباس سے ہی روایت ہے کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عہد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس معاملے یعنی طلاق میں لوگوں کو سوچ بچار سے کام لینا چاہیے تھا، اس میں وہ جلد بازی سے کام لینے لگے ہیں۔ خود حنفی علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا قرآن و حدیث کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اس کا مذاق اڑانا ہے۔ اسی لیے اس بدعتی عمل کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بطور سزا نافذ کروایا، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے دور رسالت میں ایک وقت کی 3 طلاق کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ اور بدقسمتی سے ایک وقت کی 3 طلاق کو 3 کہنے والے ساتھ ہی ساتھ حلالہ جیسے لعنتی عمل کو رواج دیتے ہیں کہ وہ عورت جس کو شوہر نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دی ہیں، وہ دوبارہ اپنے شوہر کے لیے حلال اس وقت ہوگی جب وہ حلالہ کر لے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک دوسری جگہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں ادھار لیے گئے سانڈ سے آگاہ نہ کروں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ وہ حلالہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کرایا گیا دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تحقیق کے ذرائع بہت آسان بنا دیے ہیں، اور اب تو بہت سے حنفی علماء بھی ایک مجلس کی 3 طلاقوں پر ایک واقعہ ہونے کے قائل ہیں۔ لہٰذا گھروں کو اجاڑنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیا کریں، حلالے کی لعنت سے بچیے۔ 2 بار رجوع ہر میاں بیوی کا حق ہے ایک نکاح کے اندر، جو کوئی الفاظ سے اپنے فتووں سے آپ سے نہیں چھین سکتا۔